بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی فرضیت سے متعلق بعض غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان میں پائی جاتی ہیں، بعض باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، آس پڑوس کے لوگ ان باتوں کو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہوتی ہے، لیکن بس ایسی ہی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ تو حج کی فرضیت سے متعلق بھی بعض باتیں لوگوں کے درمیان میں مشہور ہو گئی ہیں، ان کا ازالہ ضروری ہے، لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ آپ کی یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کر لینا چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت البرکاتہ العالیہ نے حج کی فرضیت سے متعلق بعض غلط فہمیوں کو ذکر فرمایا ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کا ازالہ ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے اور ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ پہلے بچوں کی شادی کریں گے، اس کے بعد حج کے لیے جائیں گے۔ حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ذہنوں کے اندر یہ بیٹھ گیا، ارے بھائی ابھی تو فلاں لڑکا باقی رہ گیا، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، فلاں لڑکی باقی رہ گئی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ بلکہ آس پڑوس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ذہن کے اندر یہی بٹھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ابھی سے تم حج کے لیے کیسے جا سکتے ہو، ابھی تو تمہارے فلاں لڑکے کا شادی نہیں ہوئی ہے، فلاں لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ بالکل خیال غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اور پھر چاہے آپ کے بچوں کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، سب سے پہلے آپ کو یہ جو ذمہ داری ہے، جو فرض ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت البرکاتہ العالیہ نے توجہ دلاتے ہوئے حضرت نے لکھا ہے کہ یہ غلط فہمی بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں پائی جاتی ہے کہ جب تک تمام اولاد کی شادی نہ ہو جائے اس وقت تک حج نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خیال بھی سراسر غلط ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حج کی فرضیت کا اولاد کی شادیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس شخص کے اوپر بھی حج فرض ہو جائے گا وہ حج کے لیے جائے گا۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا بیٹا ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اور ابا کے اوپر حج فرض نہیں ہے، تو بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میرے ابا نے حج نہیں کیا ہے تو میں کیسے کر سکتا ہوں، یا اگر وہ حج کے لیے جانا بھی چاہتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو طعن و تشنیع کرنے لگتے ہیں کہ بھئی تمہارے تو ابا نے حج نہیں کیا ہے، تم کیسے حج کے لیے جا سکتے ہو، یا تمہاری تو والدہ نے ابھی حج نہیں کیا ہے تو تم کیسے جا سکتے ہو۔ تو یہ بھی بالکل غلط خیال ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر ابا کے اوپر حج فرض ہے تو وہ حج کے لیے جائیں گے، والدہ کے اوپر اگر حج فرض ہے تو وہ حج کے لیے جائیں گے، اور اگر والد یا والدہ پر حج فرض نہیں ہے، بیٹے کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو اس کے لیے جانا ضروری ہے۔ اب اس کا یہ سوچ کر بیٹھ جانا کہ ابھی تو ابا کریں گے پہلے اس کے بعد میں کروں گا، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے بیٹے کو، چونکہ اس کے اوپر تو فرض ہو چکا ہے، اس فرض کو ادا کر لینا چاہیے۔ ایسے ہی بعض گھرانوں کے اندر یہ ذہن بن گیا ہے کہ پہلے بڑے کریں گے اس کے بعد چھوٹے کریں گے، یعنی گھرانے کے اندر یہ سوچا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں تو ابھی کسی نے حج کیا ہی نہیں ہے، نہ دادا نے کیا تھا نہ ابا نے کیا تھا، تو میں کیسے کر سکتا ہوں۔ تو یہ خیال بھی بالکل غلط ہے۔ چاہے کسی بڑے نے حج کیا ہو یا نہ کیا ہو، اگر آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو آپ کے اوپر حج کرنا ضروری ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے جس کی جانب حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت البرکاتہ العالیہ نے توجہ دلائی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی میں حج نہیں کریں گے بلکہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تب کریں گے، بلکہ بعض ذہنوں کے اندر تو اللہ معاف کرے اس طرح کا بھی ذہن ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی سے حج کر لیں گے تو داڑھی رکھنی پڑے گی، ابھی سے حج کر لیں گے تو پھر نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، تو اس چکر میں وہ پھر حج ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی گھٹیا قسم کی سوچ ہے۔ بھئی اللہ نے اگر آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، تو جتنا جلدی ہو سکے آپ حج کی اس فرض کی ادائیگی سے سبکدوش ہو جائیے، اور پھر اس کے بعد آپ داڑھی بھی رکھیے، اور اس کے بعد جو ہے جو دیگر احکامات ہیں ان پر بھی عمل پیرا ہوئیے۔ یہ کیا ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تب کریں گے، بلکہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت البرکاتہ العالیہ نے تو فرمایا ہے کہ حج کا جو اصل مزہ ہے وہ جوانی کے دنوں میں ہے، اس لیے کہ آدمی عبادت جوانی کے دنوں میں جس طریقے سے کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں کہاں کر سکتا ہے۔ تو یہ غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان میں پائی جاتی ہیں، ان کو دور کر لینا چاہیے۔ اگر آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے آپ کو حج کر لینا چاہیے۔ اس انتظار میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے، یا کہ گھر نہیں بنا ہے، یا کہ ابا نے نہیں کیا ہے، فلاں جو بڑے ہیں انہوں نے نہیں کیا ہے، یا کہ بڑھاپے میں کروں گا، اس طرح کی باتوں میں ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔